بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بی بی حلیمہ کے برابر اصرار کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ کی تحویل میں دے دیا۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہو جانے کے بعد بھی بنو سعد بن بکر ہی میں رہے۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں، شق صدر کی تفصیلات بی بی حلیمہ کی زبانی سنیے۔ بی بی حلیمہ نے بتایا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے تو میرا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید پوش مرد اٹھا کر لے گئے اور لٹا دیا اور اس کا سینہ چاک کر کے ہاتھوں سے کچھ کرتے رہے۔ پس میں اور میرا شوہر فوراً وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بچہ تو کھڑا ہے لیکن چہرہ بہت زرد تھا۔ ہم نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، میرے بیٹے تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ بچے نے جواب دیا، 2 آدمی جو سفید پوش تھے میرے پاس آئے اور مجھے زمین پر لٹا دیا۔ میرا سینہ کھولا اور پتہ نہیں کیا تلاش کر رہے تھے، مجھے کچھ علم نہیں۔ میں اور میرا شوہر ادھر ادھر دیکھتے رہے مگر وہاں کوئی انسان نہ تھا اور نہ ہی کوئی خون اور نہ ہی کوئی زخم کا نشان تھا۔ میں نے اور میرے شوہر نے بچوں سے کتنے ہی سوال کر ڈالے لیکن دونوں بچے اپنے بیان پر قائم تھے۔ دونوں بچوں کے بیان میں ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر زخم کا نشان تو کجا کسی قسم کا دھبا تک نہ تھا۔ ہاں، پشت پر دونوں کندھوں کے بیچ ایک غیر معمولی چھوٹا سا بیضوی شکل کا ذرا ابھرا ہوا بالکل واضح نشان تھا، ایسے جیسے کوئی چھوٹے پیالے کو دبا کر بنا دیا گیا ہو۔ بعد کے سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر بھرپور روشنی ڈالی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، ان میں سے جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر لٹا دیا اور میرا سینہ چاک کر کے میرا دل باہر نکالا اور دل میں سے ایک سیاہ لوتھڑا نکال کر باہر پھینک دیا اور فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ تھا۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا یہاں تک کہ خوب پاک کر دیا۔ پھر دل کو جوڑ کر دوبارہ سینے میں ڈال کر پہلے کی طرح درست کر دیا اور پھر میرے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگا دی۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان آدم کے ہر بچے کو اس لمحے چھو لیتا ہے جب اس کی ماں اس کو جنتی ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے فرزند کے۔ مورخ اس واقعے کو شق صدر کا نام دیتے ہیں جو 4 سال کی عمر میں پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد بی بی حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا۔ بی بی حلیمہ اور حارث کو یقین تھا کہ جو کچھ ان بچوں نے بیان کیا وہ سچ ہے۔ اس واقعے نے انہیں پریشان کر دیا۔ حارث نے اپنی زوجہ حلیمہ سے کہا کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس بچے کو اس کی ماں کے پاس پہنچا دینا چاہیے۔ حلیمہ بچے کو مکہ لے گئیں اور ان کا ارادہ تھا کہ اس واقعے کا ذکر کیے بغیر وہ کسی بہانے سے بچے کو واپس کر دیں گی، لیکن سیدہ آمنہ کو کوئی بہانہ قائل نہ کر سکا تو بی بی حلیمہ کو سچی وجہ بتانی پڑی۔ سب کچھ سننے کے بعد بی بی آمنہ نے کہا کہ میرے ننھے بچے کی عمر میں آگے چل کر بڑے عظیم واقعات پیش آئیں گے۔ پھر بی بی آمنہ نے بی بی حلیمہ کو وہ باتیں بتائیں جو دوران حمل انہیں پیش آئی تھیں۔ انہوں نے بی بی حلیمہ سے اس نور کا بھی ذکر کیا جو ان کے بطن سے نکلا تھا جس سے انہوں نے ملک شام کے محلات دیکھے تھے۔ بی بی آمنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بچے کو اپنے پاس ہی رکھیں گی۔ ابن کثیر کی روایت ہے کہ بی بی حلیمہ بیان کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات پاکیزہ اور پسندیدہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو روتے تھے اور نہ ہی شرارت کرتے، فضول کاموں اور کھیلوں سے پرہیز کرتے تھے۔ بی بی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ دھوپ میں کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اتنی گرمی میں باہر کھیل رہے ہو؟ رضائی بہن شیمہ نے جواب دیا، اماں جان میرے بھائی کو گرمی نہیں لگتی، ایک بادل ہمیشہ آپ پر سایہ کیے رہتا ہے، جب آپ چلتے ہیں تو بادل بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، جب آپ ٹھہر جاتے ہیں تو بادل بھی ٹھہر جاتا ہے۔ بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے سپرد کر کے مکہ سے واپس روانہ ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اپنے لخت جگر کو تندرست و توانا دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب لاڈ پیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں دھلوائے اور کھانا کھلایا۔ ایمن کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بھوک یا پیاس کی شکایت نہیں کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح آب زمزم پی لیتے اور پھر سارا دن کوئی چیز طلب نہ کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننیال سے ملاقات کروانے اور والد کی قبر دکھانے کے لیے یثرب کے سفر کا ارادہ کیا۔ اس سفر کے دوران سردار عبد المطلب اور ام ایمن بھی ہمراہ تھے۔ یثرب پہنچ کر حضرت آمنہ نے بنو عدی بن نجار کے ہاں قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سلمہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت آمنہ نے اپنے جگر گوشے کے ہمراہ اپنے خاوند کی قبر پر حاضری دی۔ مدینہ میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے قریب تالاب میں تیراکی سیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے۔ مدینہ میں 1 ماہ کے قیام کے بعد بی بی آمنہ نے مکہ واپسی کا سفر شروع کیا۔ ابتدائی سفر میں ہی بی بی آمنہ کو بیماری نے گھیر لیا اور سفر ترک کرنا پڑا، لیکن باقی کارواں نے سفر جاری رکھا۔ حضرت آمنہ کی بیماری شدت اختیار کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر آپ اپنے لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ گئیں۔ یہ مقام ابوا یثرب سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا، اسی مقام پر انہیں دفنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماں کی جدائی کا صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے کہا، ماں آپ جواب کیوں نہیں دیتی؟ ماں آپ گھر کیوں نہیں چلتی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے؟ جناب عبد المطلب اور ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور پھوپھیوں نے آپ کو دلاسا دیا۔ سردار عبد المطلب آپ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگے، آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مورخین کے مطابق سردار عبد المطلب کے لیے کعبہ کی دیوار کے پاس مسند بچھائی جاتی تھی، جس پر سردار عبد المطلب اور قریش کے بزرگ بیٹھتے تھے۔ سردار عبد المطلب اپنے عظیم پوتے کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھاتے تھے۔ جب کوئی شخص انہیں اٹھانے کی کوشش کرتا تو کہتے کہ میرے بیٹے کو بیٹھنے دو، اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ میرا پوتا اتنا بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام پائے گا کہ کسی عربی کو نہ پہلے ملا ہوگا اور نہ بعد میں ملے گا۔ محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے ہوئے تو دادا کا سایہ شفقت بھی اٹھ گیا۔ سردار عبد المطلب کا جب وقت آخر قریب ہوا تو انہوں نے اپنے لاڈلے پوتے کی پرورش کی ذمہ داری جناب ابو طالب کے سپرد کر دی۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے۔ جناب عبد المطلب کی وفات پر سارا شہر سوگوار تھا۔ جناب ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد تھیں، وہ ابو طالب کی چچا زاد تھیں، یعنی فاطمہ بنت اسد بھی سردار ہاشم کی پوتی تھیں۔ فاطمہ بنت اسد کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو تو بھوکا رکھنا گوارا کر لیتی مگر مجھے کبھی بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جناب ابو طالب کے گھرانے کے لیے بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکپن کا زمانہ آبرومندی کے ساتھ گزارا اور اپنے چچا سے کبھی کوئی فرمائش نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑوں کا دودھ پی کر گزارا کرتے، زیادہ بھوک لگتی تو جڑی بوٹیاں کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تو چہرے پر تازگی، رونق اور آب و تاب ہوتی، آنکھیں صاف اور نکھری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے نوازنا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش خاص انداز میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر اپنے حبیب کی حفاظت اور رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی قوم کی کسی مشرکانہ تقریب میں شامل نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن اور جوانی نہایت پاک بازی اور راست بازی میں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے میں صادق اور امین کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مہذب اور آوارہ عادتوں سے بہت دور تھے۔